بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. صدق الله مولانا العلی العظیم. گزشتہ اللہ تعالی چند ایک رکوع سے اپنی قدرت کا اظہار بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کیسے قادر ہیں، کیسی طاقت ہے اللہ کی. وہ اللہ جو تمہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرماتے ہیں، تمہاری دعاؤں کو سنتے ہیں، عذاب کو ٹالتے ہیں، پریشانیوں سے نکالتے ہیں. تو یہ اللہ تعالی جو قادر مطلق ہیں، نجات عطا فرماتے ہیں، گنہگاروں کو مہلت دیتے ہیں، گنہگاروں سے درگزر فرماتے ہیں. بدلہ لینے میں اللہ تعالی جلدی نہیں فرماتے، مہلت دیے رہتے ہیں. تو کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ جو اللہ مہلت دے رہا ہے وہ پکڑ نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تعالی کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ جہاں سے چاہیں گے اللہ تعالی وہاں سے پکڑ فرما لیں گے. کبھی تمہارے اوپر سے عذاب آ جائے گا، کبھی نیچے سے عذاب آ جائے گا. اور اگر کچھ نہ ہو او یلبسکم شیعا، تمہارے آپس میں گروہ بندیاں ہو جائیں گی، معمولی باتوں پر پھوٹ پڑ جائے گی، اور تمہارا آپس کا چین اور سکون نفرتوں میں بدل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہاں عذاب کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں اس آیت میں. سورہ انعام کی اس آیت نمبر 65 میں گناہوں کے وجہ سے جو عذاب آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی 3 قسمیں بیان فرمائی اور تنبیہ فرمایا کہ بالکل غفلت کی زندگی نہ گزارنا. اور جو اے نبی آپ سے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب لا کر دکھاؤ، تو ان کے کہنے میں مت آؤ. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میں کسی پر عذاب مسلط کرنے والا کوئی نہیں ہوں. ہر ایک کام کا ایک وقت ہوتا ہے، اور وقت آنے پر ہر کام اپنی میعاد اور متعینہ وقت پر ہو جاتا ہے. یہاں جو بنیادی بات ہے سمجھنے کی وہ یہ کہ گناہوں کے جو 3 نقصان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور یہ عذاب گزشتہ قوموں پر آیا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے عذاب مسلط کیا، کسی کو نیچے سے اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مسلط کیا. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے بارش نازل ہوئی، زمین سے پانی ابل پڑا، حتیٰ کہ کوئی جگہ ایسی باقی نہ رہ گئی کہ جہاں پانی کی کثرت نہ ہو. اسی طرح قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا طوفان بھیجا، طوفانوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا. اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے اوپر اٹھایا اور پٹخ کر مار دیا. اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ او یلبسکم شیعا،
زیادہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں آپس میں گروہ میں بانٹ دے گا۔ اگرچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کی وجہ سے امت مسلمہ بیک وقت ایک دم پوری کی پوری ہلاک ہو جائے، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ ہاں، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مختلف مراحل پر مختلف لوگوں پر اس طرح کی پریشانی آئے، کبھی آسمانی آفت، کبھی زمینی آفت، اور کبھی اللہ تعالیٰ آپس میں پھوٹ ڈال دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے میری امت کو آپس کی جنگ و جدال سے تباہ نہ ہو روک دیا گیا، یعنی ایک دم امت تباہ نہیں ہو سکتی، ساری کی ساری ختم ہو جائے۔ ہاں، کہیں نہ کہیں اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہیں گے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امت کو فرقہ واریت، معمولی باتوں پر پارٹیاں بندی کرنا، گروہ بندی کرنا، کہ میری بات نہیں مانی گئی تو میں اختلاف کروں گا، میری بات نہیں مانی گئی تو میں فتنہ کروں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے کہ اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ تمہارے خاموش رہنے کی وجہ سے فتنہ دب جائے گا، تمہاری بات اگر نہیں مانی جائے گی، تم سمجھتے ہو کہ فتنہ دب جائے گا، تو فتنے کو دبا دو، اس لیے کہ امت جب جب آپسی تصادم میں مبتلا ہوگی تو یہ سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے جس میں مسلط ہو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان تین عذاب کی یہ بھی تشریح فرمائی ہے کہ اوپر سے عذاب آنے کا مطلب یہ ہے کہ ظالم بادشاہ اور بے رحم حکام مسلط کر دیے جائیں گے، اور نیچے کے عذاب آنے سے مراد یہ بھی ہے کہ تمہارے ماتحت لوگ تمہارے مخالف بن جائیں گے۔ ماتحت لوگوں میں آتا ہے اپنے گھر والے، اپنے بیوی بچے، اپنے نوکر چاکر، خدمت گزار، غلام، اپنے ورکر، ماتحت جتنے لوگ ہیں وہ اگر مخالف بن جائیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ میرے سے کوئی خطا ہو رہی ہے، جس کی سزا اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے رہے ہیں کہ باپ سے اگر اولاد مقابلہ کر رہی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، بیوی اگر شوہر کے مخالف بن رہی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی پکڑ آ رہی ہے۔ اگر وفادار خادم، آپ کا ملازم آپ کا خلاف جا رہا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے پکڑ آ رہی ہے۔ بہرحال یہاں عذاب کی اللہ تعالیٰ نے تین شکلیں بیان فرمائیں کہ عذاب اوپر سے بھی اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، نیچے سے بھی دے سکتے ہیں، اور اسی طرح سے تم کو آپس میں بانٹ کر اختلافات اتنے ہو جائیں گے کہ کوئی کسی کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے جتنا ہو سکے اختلافات کو ختم کیا جائے اور مل جل کر رہا جائے، تو یہ بھی مل جل کر رہنا، آپس میں ٹینشن نہ ہونا، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اختلافات کا ہونا یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔
اے نبی آپ اعلان کر دیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مہلت دے رہے ہیں، کسی کے گناہ پر پکڑ نہیں فرما رہے، تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے، بلکہ یہ الگ بات ہے کہ رحمان ہے، رحیم ہے، تو اس کو آزمایا نہ جائے اللہ کی رحمت کو۔ اس لیے فرمایا اے نبی آپ اعلان کریں کہ اللہ اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے، جیسے حضرت نوح کی قوم پر آسمان سے پانی برسایا، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب نکال دے جیسے پانی ابل پڑا تھا، یا قوم لوط کی بستیوں کو ہلاک کیا تھا، یا قوم عاد کو طوفان سے ہلاک کیا تھا، یا تمہیں مختلف ٹولیوں میں بانٹ کر ایک دوسرے سے بھڑا دے۔ معلوم یہ ہوا کہ اختلافات کا ہونا اور آپس میں بھڑ جانا یہ اللہ کا عذاب ہے جس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ایک مطلب تو یہ ہے، دوسرا مطلب یہ ہے تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیج دے، مطلب تمہارے ماتحتوں کو تمہارے مخالف بنا دے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو کام کے اعتبار سے اچھی ٹیم مل جائے تو اس کا کام ترقی کرتا ہے، اور جس کے کاموں میں ہمدرد لوگ میسر نہ آئیں تو کام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں بہترین دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائیں۔ مثال کے طور پر سکھلایا کہ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالی ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور یہ تبھی ہوتا ہے یا ہوگا جب نیکیوں کی طرف رغبت ہوگی۔ بہرحال اللہ آگے فرماتے ہیں کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی تمہیں مختلف ٹولیوں میں بانٹ کر ایک دوسرے سے بڑھا دے اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح دیکھو ہم کس طرح مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں واضح کر رہے ہیں تاکہ یہ کچھ سمجھ سے کام لے لیں اور باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طاقت و قوت کو سمجھیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ کفار مکہ طنز کیا کرتے تھے کہ اگر عذاب آئے گا تو ہم ایمان قبول کر لیں گے، لا کر دکھاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اعلان کریں کہ میں تمہارے اوپر مسلط نہیں ہوں یا کوئی میں عذاب دینے والا نہیں ہوں۔ اللہ نے ہر ایک کام کا ایک وقت متعین کیا ہے۔ فرمایا اللہ نے اے پیغمبر تمہاری قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا ہے حالانکہ وہ بالکل برحق ہے۔ تم کہہ دو کہ مجھ کو تمہاری ذمہ داری نہیں سونپی گئی ہے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ ہر واقعے کا، ہر ایک کام کا ایک وقت متعین ہے، اور یہ تمام باتیں جلد ہی تم سب کو معلوم ہو جائیں گی۔